سورہ لقمان پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 16 اور 17۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عظم الامور۔ صدق اللہ العظیم۔ یا بنیا، اے بیٹے، انہا، بے شک ان اگر تکو ہو، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی، فتکن فی صخرۃ، ہو کسی چٹان کے اندر، او فی السماواتی یا آسمانوں میں، او فی الارض یا زمین میں، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لطیف، بہت باریک بین، خبیر اور باخبر ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز صحیح ادا کرتے رہو، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو، واصبر، اور صبر کرو، علی ما اصابک، اس پر جو تمہیں پہنچے، ان ذالک، بے شک یہ، من عزم الامور، بڑے حوصلے والا کام ہے۔ دو درمیانی آیات کے بعد اب اللہ جل سبحانہ و تعالی جناب لقمان کی نصیحتوں کا پھر سے ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کیا کہی تھی کہ شرک سے باز رہنا۔ اب دوسری نصیحت اللہ تعالی کے علم محیط اور اس کی قدرت کاملہ کا درس دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ اب ذرا درس کا انداز دیکھیے۔ کہا کیا کہ بیٹے رائی کا دانہ دیکھو، وزن میں کتنا ہلکا ہے، وجود میں کتنا چھوٹا ہے۔ رائی کا دانہ وزن میں کتنا ہلکا اور وجود میں کتنا چھوٹا ہے کہ دن کی روشنی میں بھی اگر اسے قریب رکھ کر بھی دیکھنا ہو تو بہت قریب سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ کے کسی دامن میں چھپ جائے، یا آسمان کی کسی وسعت میں چلا جائے، یا زمین کی گہرائی میں چلا جائے، تو کوئی انسان ہے یا کسی انسان کے پاس کوئی آلہ ہے کہ جو اس کا سوراخ لگا لے کہ یہ کہاں گیا؟ یارو، تم ایک رائی کا دانہ اپنی ہتھیلی پر رکھو، ہوا کا ایک جھونکا آئے اور وہ اسے اڑا کر لے جائے۔ کسی انسان کے پاس کوئی آلہ ہے یا کوئی ایسی قوت ہے کہ وہ ڈھونڈ سکے کہ وہ رائی کا دانہ کہاں گیا؟ بے شک ہمارے لیے یہ از حد ناممکن ہے، لیکن اگر تم رائی کے دانے جتنی بھی نیکی کرو گے، یا اتنے چھوٹے وجود کی بھی تم برائی کرو گے، وہ کسی پہاڑ کے دامن میں کرو، آسمان کی بلندی پر جا کر کرو، یا زمین کی گہرائی میں جا کر کرو، اللہ قیامت کے دن وہ لے آئے گا۔ کہا یاد رکھنا اس کی ذات سے یہ چھپ کر نہیں رہی۔
نیکی تمہاری وجود میں اتنی چھوٹی ہو یا برائی تمہاری وجود میں اتنی چھوٹی ہو، اور تم یہ سمجھو کہ میں اگر پہاڑ کے دامن میں بیٹھ کر کر لوں، آسمان کی وسعت میں جا کر کر لوں، زمین کی گہرائی میں جا کر کر لوں، کہ میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا؟ کہا نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ قیامت کے دن یہ لے آئے گا۔ کوئی چیز اس کی ذات سے مخفی نہیں ہے، کوئی تمہارا عمل اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں۔ ان اللہ لطیف، اللہ بہت باریک بین ہے، تمہاری سب سے باریک بین وہ دور بین ہے کہ جس سے تم جسم کے وجود کے اوپر چلنے والے جرثوموں کو دیکھتے ہو۔ پانی کی تہ میں بیٹھے جرثومے تم دیکھتے ہو، یہی ہے نا تمہارے پاس۔ ابھی تم اس سے آگے نہیں گئے، اور قیامت تک جاؤ، جتنی باریک سے باریک دوربینیں نکال لو، نکال سکتے ہو تو نکال لو، جتنی ہمت ہے ایجاد کر لو، لیکن یاد رکھو جہاں تمہارا علم جواب دے گا وہاں سے رب کا علم شروع ہوگا۔ دنیا کی کوئی دوربین ہے جو بتا سکے کہ انسان کیا عمل کرتا ہے گھر کے میں، تنہائی میں کیا کر رہا ہے؟ ایک چپ لگا دی جائے اس کے جسم میں، اس کی ایک ایک حرکت ریکارڈ ہوگی، ایک ایک حرکت ریکارڈ ہوگی، لیکن وہ چپ کا محتاج ہوگا، چپ لگانی پڑے گی، اور چپ لگائے بغیر تم اس کا کوئی عمل ریکارڈ نہیں کر سکتے۔ اللہ وہ ہے جسے چپ کی محتاجی بھی نہیں، وہ تمہارے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ کہ اللہ لطیف ہے، بہت باریک، خبیر، اور تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اب دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ دیکھیے انسان کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک اپنی ذات کی تکمیل اور ایک حد الوسع دوسروں کی نشو و نما۔ یہ انسان کی بنیادی دو ذمہ داری۔ تنہا اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنا یہ کمال نہیں ہے، تمہاری نیکی کے ثمرات دوسروں تک بھی جانے چاہیے۔ تم ایک ہی وقت میں مصلح بھی ہو اور مبلغ بھی ہو، اپنی ذات کی اصلاح بھی کرو اور دوسروں کو تبلیغ بھی کرو، اس پر تمہارے لیے ڈبل اجر ہے۔ یہ انسان کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ اب انسان کی پہلی ذمہ داری کے لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا فرماتے ہیں؟ اقم الصلاۃ، اپنی ذات کی تکمیل کے لیے بیٹے صحیح نماز ادا کرتے رہو۔ کیوں؟ نماز پڑھتے پڑھتے ایک وقت آئے گا جب تم خود بخود برائیوں سے باز آ جاؤ۔ دیکھیے نا کہاں کہاں گناہوں کے سامنے نماز بریک لگا دی ہے۔ ایک شخص مسجد سے نکلنے کے بعد جھوٹ بولے، کتنا شرمندہ ہوتا ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، مسجد سے نکلا ہے ابھی اور جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کوئی برائی کرنے لگیں تو آپ کو ڈر لگتا ہے، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے، یار برے تو برے ہیں لیکن یہ نماز پڑھ کر بھی برائی کر رہے ہیں۔ ہر جگہ انتر کا یہ جج آپ کو ایک لمحے کے لیے سوچ دیتا ہے کہ باز آ جا، تیری شان دوسروں سے جدا ہے، تیرا رشتہ رب کے گھر سے جڑا ہوا ہے، تو 5 وقت اس کی بارگاہ میں جاتا ہے، اس لیے باز آ جا، تیرے اعمال دوسروں جیسے نہیں ہونے چاہیے، کچھ تو امتیاز رہنا چاہیے نا کہ تو رب کا گھر میں جانے والا بندہ ہے۔ تو کہا اپنی ذات کی تکمیل کے لیے نماز پڑھتے ہو، اور دوسروں کی حد الوسع نشو و نما کے لیے، حد الوسع نشو و نما کے لیے کیا کرو؟ اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ یہاں ایک بات عرض کروں، اپنی ذات کی اصلاح یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے، قدم قدم پر
خواہشات کے ساتھ لڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اپنے نفس کی غفلت پر بار بار اسے جھڑکنا یہ جان جوکھوں کا کام ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ کوئی جواں مرد ہی کر سکتے. خواہشات کی دنیا کی انتہا نہیں ہے، اور ہر خواہش پر اس خواہش کو مسلنا یہ بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جو آپ آسان سمجھ لیں. جنہوں نے کیا ان سے پوچھئے. بھائی یزید بسطامی فرماتے ہیں میرے نفس نے ایک مرتبہ ٹھنڈا پانی مانگا، میں نے اسے 3 برس ٹھنڈے پانی سے دور رکھا. 3 سال تک میں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا، اور 3 برسوں کے بعد نفس نے کہا بھائی یزید میں تیرے سامنے ہار گیا، ٹھنڈا نہ دے چل گرم پانی ہی دے دے. حضرت بھائی یزید فرماتے ہیں میں نے پھر 3 سال اس کو گرم پانی سے دور رکھا. 6 سال کے بعد وہ ہار مان گیا. یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ہاں؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے جن دنوں میں بغداد کے جنگلوں میں رہا کرتا تھا، ایک شب میرے نفس نے مجھے کہا عبد القادر کتنے مہینے ہو گئے تو سویا نہیں، اب تو تیرا رب تجھ سے راضی ہے، آج رات سو لے، اور اگر پوری رات نہیں سونا چاہتا تو چل اس طرح کر آدھی رات سو لے، پھر تجھے اٹھا دیا جائے گا، پھر باقی رات عبادت کر لینا. فرماتے میں اٹھا، میں کہاں گیا؟ میں دریا کے کنارے چلا گیا. جا کر یخ پانی سے نہایا. رات کو ٹھنڈے پانی سے میں نہایا. نہا کر آیا. ہر روز میں 5 یا 10 پارے پڑھا کرتا تھا. اس رات میں نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھا، اور اپنے نفس کو کہا جتنی خواہشیں کرے گا عبد القادر استقامت سے لڑے گا تیرے ساتھ، تو یہ کبھی حاوی نہیں ہونے دے گا. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بڑے دل گردے والے لوگوں کا کام ہے. اپنے نفس سے لڑنا، اپنی ذات کی اصلاح کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور پھر دوسرا کام، وہ لوگ جو کوسوں نیکی سے دور رہے ہیں، وہ لوگ جن کے تصورات و خیالات میں کبھی تقوی نے انگڑائی بھی نہ لی ہو، انہیں یارو نیکی کا حکم دینا اور ان کے دلوں میں نیکی کی الفت پیدا کرنا یہ بھی کوئی آسان کام ہے. یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. تان و تشنیع کے تیروں سے قائل ہونا پڑتا ہے. مالی خساروں کے ساتھ جسمانی اذیتیں سہنے پڑتی ہیں، اور کبھی کبھی تو جان کی بازی بھی لگانی پڑتی ہے. ابھی پچھلے کوئی 1 ماہ سے بھی کم عرصہ گزرا، آپ نے اخبارات پر بھی پڑھا ہوگا، یہ میڈیا پر بھی آیا کہ راول پنڈی میں ایک قاری صاحب فجر کی اذان دینے کے بعد جب جماعت کو 15 منٹ رہتے ہوتے تھے تو وہ لاؤڈ سپیکر پر قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کرتے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ اٹھ کر جماعت میں شامل ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے کہ اگر میں کوئی اور چیز پڑھوں گا تو شاید لوگ دھیان نہ دیں. قرآن، اور ان کی آواز بھی بہت سریلی تھی. تو ایک صاحب نے آ کر انہیں کہا قاری صاحب میری نیند نہ خراب کیا کریں، یہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں. اور کہنے والا کوئی غیر مسلم نہیں تھا، یہ مسلمان تھا، لیکن قاری صاحب کی اپنی دھن تھی، وہ اس پر لگے رہے. اس نے پھر 1 مرتبہ کہا، قاری صاحب پھر باز نہ آئے. 3ری مرتبہ قاری صاحب تلاوت کرتے تھے، سحری کے وقت آیا اور پیچھے سے گولی مار کر مار، جان کی بازی بھی لگانی پڑتی. تان و تشنیع کے تیر سننے پر قائل ہونا پڑتا ہے، اپنے وجود سے لڑنا پڑتا ہے. کوئی کہتا ہے مولوی مسجد کے پیسے کھا گیا، کوئی کہتا ہے صدقہ کھا گیا، کوئی کہتا ہے یہ کر گیا، کوئی کہتا ہے وہ کر گیا، پتہ نہیں کیا کیا تیر چلتے ہیں. یہ سارے سہنے پڑتے ہیں، ان سب سے گزرنا پڑتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اپنی اصلاح اور اوروں کی اصلاح کے لیے کام کرنا یہ مت سمجھیے کوئی آسان کام ہے. کوئی حقیر سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہمارے ٹکڑوں پر کر رہا ہے، کوئی سمجھتا ہم نے رکھا ہوا ہے،
اور جس کو دین کی خبر تک نہیں ہوتی وہ بھی آ کر کہتا ہے مولوی میری مرضی سے نہیں چلتا. جس بیچارے کو 6 کلمے بھی پورے نہیں آ رہے ہوتے وہ بھی باتیں سناتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت دل گردے کا کام. اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ دونوں ڈپٹیاں سنبھالنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. بیٹے یہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے بڑی استقامت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، بڑی بڑی تکلیفیں پہنچیں گی، لیکن یہ صبر اور دل گردے سے اپنے مشن پر تجھے قائم رہنا ہوگا. یہ آسان کام نہ سمجھ لینا کہ اپنی ذات کی تکمیل اور دوسروں کی اصلاح کوئی آسان کام ہے. کہا نہیں، یہ آسان کام نہیں ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اس پر صبر کرنا جو مصائب اس راہ میں تمہیں آئیں، جو درپیش آئیں، وہ تمہیں اس پر صبر کرنا ہوگا. جس امام حسین کا یوم ولادت آج ہم منا رہے ہیں، جانتے ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک حسین نہیں، حسین نے سارا کنبہ قربان کر دیا. آج ان کا ہم یوم ولادت منا رہے ہیں نا، آج ان کا جشن ولادت منا رہے ہیں. آج 4 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت باسعادت ہے. سن 4 ہجری 4 شعبان امام حسین علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. آج جشن منایا جا رہا ہے. لیکن جانتے ہو اس حسین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے کتنی قربانی دی. تنہا اپنا وجود نہیں، اپنا سارا خاندان قربان کر دیا. یہ اتنا مشکل کام. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. صبر کیجیے اس پر جو مصیبتیں آئیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ تلقین کر رہے ہیں، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بیٹے یہ کام بہت بڑے ہیں، لیکن جو انسان حوصلہ رکھ کر چلتا ہے پھر وہ استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.